اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، جو کہ ماشاءاللہ خواتین کو صنف نازک کو دین اسلام سکھانے کی ایک خوبصورت کاوش ہے، سعی ہے، اور اسے آپ اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQ TV پہ ذرائع ناچیز کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں، اور جناب ہمارے یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پیج پہ، یعنی ڈیجیٹلی بھی اس پروگرام کو اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ کل جو بات کی جناب، اس کا جو نچوڑ ہے گفتگو کا وہ یہ کہ شعبان المعظم یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر النبی اور حضور نے فرمایا کہ شہر الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ماہ میں جناب ایک قول کے مطابق جو آیت درود ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی پیارا مہینہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے، کیونکہ کل ہم نے معمولات پہ، ہماری روٹین پہ بات کی نا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان رمضان المبارک جو اس کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو زندگی دے اور توفیق دے کہ نیکیاں کرتے ہوئے اس ماہ میں، مبارک ماہ میں داخل ہوں۔ تو جناب اسی مہینے سے ہمیں یعنی تلاوت قرآن کی، یعنی قرآن کا ریویژن کیجئے جیسے کہ حفاظ کرتے ہیں، اور ہمیں خود بھی جتنا ہمیں قرآن آتا ہے ہم اس کو اور اچھا کریں، پکا کریں، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے تعلق مضبوط کریں، اور پھر جناب روزے رکھنے کی، نوافل کی کثرت کریں، یعنی ایکسٹرا اعمال، زائد اعمال کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ماشاءاللہ دونوں ہی جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ رابعہ خان اور عالمہ شیرین خان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے، اللہ آپ دونوں کو آباد رکھے، سلامت رکھے، ہم دعا گو رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہم آپ سے سیکھتے رہیں، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے مینٹور استاذ المکرم، ماشاءاللہ آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سیر حاصل جامع معنی کلام فرماتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شعبان المعظم ہی کے حوالے سے ہے، کل ہم نے اسی حوالے سے پہلا پروگرام کیا تھا اور آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ رابعہ خان، اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کے تعلق سے، جیسے کہ کل ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے بھی بات کی کہ حضور جان عالم کا معمول رہا، آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو روزہ رکھنے کا جو حکم شرعی ہے وہ ہمیں سمجھا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں روزے کا معنی تو یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تعلق زوجین سے رکے رہنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی، کبھی سنت، نفل اور مکروہ تحریمیہ تنزیہی۔ تو اس کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں، لیکن فرض جو شرعی حیثیت ہے وہ فقط رمضان کے، ماہ رمضان کے روزے کی ہے، اور اگر اس کا روزہ کسی نے قضا کر لیا ہے بالفرض تو آفٹر رمضان اس کی قضا کا روزہ جو ہوتا ہے یہ فرض کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واجب جو شرعی حیثیت ہے وہ فقط منت کے روزوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ نے مخصوص دن کی منت مانی ہو یا پھر جو ہے آپ نے مطلقاً منت مان لی ہو کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ماہ میں ہمیں روزے رکھنے کی تعلیمات ملتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک
مبارکہ ہیں تو وہ جو ہے وہ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکھتے، اس کا ترک کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، یعنی کہ ثواب سے محرومی کا سبب تو ضرور ہے، البتہ اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور سم ٹائمز شریعت اس کو ناپسندیدہ بھی نہیں کرتی۔ تو بہرحال شعبان کے روزوں میں جو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ماہ کے روزے رکھنا ثابت ہے، یعنی پورے سال میں اگر آپ کسی ماہ میں روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے تو وہ ماہ شعبان ہے، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں، جیسے کہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم اس بات کو محبوب فرماتے تھے کہ ان کا نام اعمال حالت روزہ میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح جب صحابہ رسول دریافت کرتے تھے تو وہ رمضان کی تکریم میں اس کی پریپریشنز میں بھی اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ ہم روزوں کی پریکٹس یا ایک مشق شروع کر دیں۔ تو بہت سارے متعدد ریزنز ہیں، لیکن افضل سب سے بڑا ریزن ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا یہ کہ ہمارے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو محبوب کیا ہے، تو بس اسی نسبت سے ماہ شعبان میں روزے رکھنا سنت مبارکہ ہے، نہ کہ فرض ہے نہ کہ واجب ہے۔ ہاں، اس کے ترک پہ البتہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سنت مبارکہ ہے شرعی حکم کے تعلق سے عالمہ رابعہ خان کلام کر رہی تھیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ شیریں مجھے یہ بتاؤ کہ نفلی روزے کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی نیت کے حوالے سے رہنمائی کیجیے کہ یہ کب تک یعنی کی جا سکتی ہے اور کس طرح کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت الہی ہے اور کرم نوازی ہے کہ اس عظیم عبادت، روزے جیسی عظیم عبادت کو فرض کے ساتھ ساتھ بطور نفل بھی مشروع کیا، تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے قرب حاصل کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اور یہ کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نفلی عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اگر سوال آتا ہے اس بات پہ کہ اس کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں نفل روزوں کی، تو اس کا وقت غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے دہوائے کبریٰ سے پہلے تک ہوتا ہے، جس کو نفس النہار بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے نفس النہار پہ نہیں، اس کے بعد بھی آپ نیت نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو۔ بس شرط یہ کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے صبح، مطلب کہ صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد روزے کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، جیسے کھانا پینا اور دیگر معاملات جو روزے کی حالت میں منع کیے گئے ہیں۔ اب آتی ہے نیت کی بات، تو نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ اگر آپ نے اس میں زبان سے الفاظ ادا کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ فقط مستحب ہے۔ مستحب سے مراد کہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی اس میں گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے رات کو نفل کی نیت نہیں کی تھی روزے کی، اور آپ دہوائے کبریٰ سے پہلے کر رہے ہیں نیت نفل کے روزے کی، تو اس بات میں نیت دل کے ارادے میں یہ ایک بات آپ ضرور اپنے اس میں رکھے گا کہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں صبح سے روزے دار ہونے کی نیت کرتا ہوں، صبح صادق سے۔ اگر آپ نے کہا کہ میں اس وقت سے کرتا ہوں تو پھر وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اس میں ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ ثواب کب سے ملے گا، اس میں ہمارے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ثواب، جیسے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو لہٰذا جب نیت کی تب سے ہی ثواب ملے گا، وہ بھی آدھے دن کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پورے دن کا، کیونکہ روزہ پورے دن کا رکھا جاتا ہے تو صبح صادق سے ہی ثواب۔ تو اس میں افضل پہلا جو صحیح قول ہے وہ پہلے کو قرار دیتے ہیں ہمارے علماء کرام، جو کہ بالکل صحیح ہے کہ نیت کا دار و مدار، مطلب کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، نیت کے معاملے میں صرف ایک اور چیز یہ رکھے گا کہ نیت ہمارے یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ بعض دعائیں پڑھ لیں، تو وہ فقط مستحب ہے، اس میں کوئی فرض و لازم نہیں ہے۔ اگر بس یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے نیت بھی نہیں کی، ہم نے صرف کھانا کھایا تھا اور میں صرف سحری کی نیت سے کھانا کھایا، تو یہ آپ کا کھانا کھانا ہی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے نیت کی تھی۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان میں، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، تو ہم سب کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب اس ماہ میں روزے رکھ سکیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں رمضان المبارک کے لیے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات کی جا رہی ہے ماہ شعبان المعظم کے تعلق سے، اس میں روزے رکھنے چاہیے اور حضور جان عالم کی سنت مبارکہ ہے، یہی اس کا حکم شرعی بھی ہے جو کہ بریک سے قبل ذکر کیا گیا۔ کالر کو شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا وطر کی نیت کرتے وقت واجب کی تعیین کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے گزشتہ سالوں میں واجب کی تعیین نہ کی ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے،
جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کسی شخص کو گمان ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ابھی اس نے سینہ قبلہ کی جانب سے پھیرا ہے تو اسے یاد آ گیا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہو گیا، تو فساد نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی کپڑے پر پاک مٹی لگی ہوئی تھی لیکن اس کپڑے کو کسی ناپاک کپڑے کے ساتھ دھو دیا، اور جس کپڑے پر مٹی لگی تھی اس کو پاک کرنے کے بعد اس پر مٹی کا داغ لگا رہ گیا، تو اس مٹی کے داغ والے کپڑے کی پاکی کا اب کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت جزاک شکریہ۔ اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے، تینوں سوالات انفیکٹ شامل کیے جائیں گے۔ حضور ہم آپ کی سمت آئیں گے اور روزے رکھنے کا جو حکم شرعی بیان کیا گیا اور نفلی روزے کی نیت کب اور کس طرح کی جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان کے بارے میں کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور کل بھی یہ ذکر آیا تھا کہ ماہ شعبان میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ماہ شعبان کے روزے رکھنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ سنت مستحبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اس پر اسے اجر ملے گا، سنت کا بھی مستحب کا بھی، لیکن اگر نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے، اور یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے۔ پھر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے بکثرت روزے رکھتے تھے، اس کی جو متعدد وجوہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اہتمام فرمایا کرتے تھے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا۔ تو کبھی کبھی جنگی مصروفیات یا دیگر ناگزیر وجوہ کی بنا پر آپ دیگر مہینوں میں جو روزے نہیں رکھ پاتے تھے تو وہ بھی آپ اسی مہینے میں شعبان میں رکھتے تھے۔ تو ایک وجہ آپ کے کثرت سے شعبان میں روزے رکھنے کی یہ بھی ہے، اور ویسے بھی شعبان جو ہے وہ آپ کا مہینہ ہے اور ماہ درود بھی ہے، اور پھر ماہ رمضان سے پہلے، اور بعض روایات میں اگرچہ ان روایات کی سند پر کیل و قال ہے، لیکن بعض ضعیف روایات میں یہ بات آئی ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ تو جو یہ بات آئی، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال کے اندر مقبول ہوتی ہے، جبکہ ضعیف جدہ نہ ہو، بہت زیادہ ضعیف نہ ہو تو مخصوص شروط کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال شعبان کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، متعدد اس کی اہمیت کی جو وجہیں ہیں وہ کل بھی ذکر کی تھی۔ تو اس لیے ماہ شعبان میں نیکیاں کرنی چاہیے، اور نیکیوں سے غافل ویسے بھی کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس میں تو بطور خاص، اور بالخصوص آگے ماہ مبارک ماہ صیام قریب ہی ہوتا ہے، تو اور زیادہ اس میں رغبت کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں کریں۔ جو بھی نیکی جس کے اندر آپ کو یہ لگے کہ اس سے آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، آپ کو اس کے اندر حلاوت محسوس ہو رہی ہے، وہ نیکی آپ اس کے اندر اس کا اہتمام کریں، اور بالخصوص نفلی روزوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور نیت کے تعلق سے جی میرے خیال میں کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ جی رخسانہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ درود جس طرح کے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ اتنی آواز سے تلاوت کی جائے، کتنی آواز سے؟ سنائی دے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا درود پاک کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو وہ نابالغ بچے جب پڑھتے ہیں پہلے نماز، تو کیا وہ اکاؤنٹ ہوں گی یا نفلی نمازیں اکاؤنٹ ہوں گی؟ اور صلاۃ اللیل جو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ حضرت نفلی روزے کی نیت کے تعلق سے، نفلی روزے کی نیت کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ رابعہ خان، اور سنائیں اب وہ بہت ساری باتیں مشہور بھی ہوتی ہیں نا عوام الناس میں، تو ہم یہاں موجود ہیں اور آپ لوگ یہاں موجود ہیں جو اس کی تصحیح فرماتے ہیں۔ یہ بتائیے، سنا یہ ہے کہ 2 نفلی روزے ایک ساتھ رکھنے چاہیے، عوام الناس میں مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مطلقاً تو ہر نفلی روزے کے متعلق یہ بات نہیں منقول ہوتی، خاص طور پہ جو یہ بات منقول مطلب آپ سننے میں آتی ہے یا کثرت سے تعلیمات شرع بھی اس پر موجود ہیں، وہ خاص طور پہ محرم کے روزے ہوتے ہیں کہ 10 محرم ہے تو آپ اس کے ساتھ 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت جب یہود وہاں پہ رہتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ
10 محرم کے دن یعنی کہ یوم عاشورہ کے دن فرعون سے جب ان کو نجات ملی تھی تو وہ اس خوشی میں سیلیبریشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس ریچول کو لے کر چلتے تھے. تو نبی کریم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ بھی اس دن کو روزہ رکھیں, لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو ایک محسوس کیا, یعنی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر ہم صرف 10 کا رکھیں گے تو اس سے ہماری یہودیوں سے مشابہت ہوگی. اور خاص طور پہ مشابہت کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, یعنی کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے. اور خاص طور پہ جو نان مسلم سے مشابہت ہوتی ہے, چاہے وہ ان کی قومی ہو یا خاص طور پہ مذہبی ہو, یہ چیزیں منع ہیں. لہٰذا اگر تو 9-10 کا مطلب فار ایگزامپل کوئی 10 کا رکھ بھی رہا ہے تو اگر کوئی قصد و ارادہ نہیں مشابہت کا تو یہ روزہ زیادہ سے زیادہ جو ہوگا وہ مکروہ تنزیہی ہوگا, یعنی شریعت ناپسندیدہ ضرور کرتی ہے لیکن گناہ نہیں. اور ہاں اگر مشابہت کے قصد و ارادے کے ساتھ رکھتا ہے تو پھر مکروہ تحریمی یعنی کہ اب اس پہ گناہ بھی ہوگا. لہٰذا ہر نفلی روزہ یہ درست نہیں ہے کہ ہر 7 ہی رکھنے چاہیے یا 2 ہی رکھنے چاہیے, تنہا بھی رکھا جا سکتا ہے, تنہا بھی رکھا جا سکتا ہے, فقط یہ محرم سے متعلق بات ہے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمیرہ کی کال مل جاتی ہے بھائی, کیسی ہو حمیرہ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. انیتا ایک سوال یہ کرنا تھا کہ مرنے کے بعد روح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ کم مقدار میں خوشبو لگے تو اس کا نا وہ صدقہ فطر کی مقدار نا کفارہ دینا ہوتا ہے, تو وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں, اس کو بھی حدود حرم میں ہی دینا ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اور میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ میں نے کل پوچھا تھا نا وہ حیض کی حالت میں ہمارے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہمیں پانی اس طرح سے بھرنا پڑ جاتا ہے, تو اس حالت میں کہا تھا اگر بالٹی میں ہاتھ ڈپ ہو جائے حائضہ کا تو کیا اس سے مستعمل پانی ہو جائے؟ ٹھیک ہے, دوبارہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حمیرہ نے ہمیں کال کی. اور حمیرہ آپ کا سوال شامل کیے جائیں گے, سوالات شامل کیے جائیں گے. السلام علیکم, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیاری بہن, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں دین اور خواتین میں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو معاونین حجاج جا رہے ہیں میڈیکل مشن پہ, کوئی خاتون ایز اے ڈاکٹر ڈیوٹی کے لیے مگر سے وہ جا سکتی ہے محرم کی غیر موجودگی میں, مطلب وہ جا سکتی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈرائی کلین کرتے ہیں کچھ کپڑے سارے ان کو ڈرائی کلین ہی کرانا ہوتا ہے, تو کیا اگر ان سے کچھ ناپاکی لگی ہو وہ ڈرائی کلین سے پاکی کا حکم کیا ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ کہ نفلی روزوں میں جو سحری مطلب جیسے شعبان کے ہیں تو کیا سحری کھانا ضروری ہے, رات میں نیت کر کے سو جائے اور بس؟ آ رہے ہیں, یہ سوال آ رہا ہے, آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. بہت شکریہ, تھینکس فار دی کال. جی جناب, حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی میں آپ کی سمتاؤں گی. اور مجھے یہ بتائیے, اچھا آپ سے ہی بلکہ بات ہو رہی تھی اور ہم آپ کی اب سمتائیں گے. یہ بتائیے کہ جمعے کے دن کے روزے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جناب دیکھیں, سب سے پہلے تو نفل روزہ کا جو افضل طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان جو روزہ رکھے وہ ایک دن چھوڑ کے رکھے, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. اب بات آتی ہے جمعے کی, جو ممانت حدیث مبارکہ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمعے کو فضیلت مطلب کہ جمعے کو تعظیم کرتے ہوئے اس دن صرف تنہا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی ممانت ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہود جو تھے وہ ہفتے کی تعظیم کرتے ہوئے صرف ہفتہ کا تنہا روزہ رکھتے تھے, تو ان سے مشابہت نہ ہو تبھی یہ منع فرمایا. اب اس کے برعکس معاملہ ہو کہ اگر کوئی جمعے کے ساتھ ایک اور دن ملا لیں, جیسے کہ جمعرات کا بھی روزہ رکھے یا پھر ہفتے اور جمعے کا روزہ رکھے تو یہ بالکل جائز ہے. یا پھر کسی کی عادت ہو کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ رہے, بدھ کو روزہ رکھا, جمعرات کو چھوڑا اور اب جمعے کی باری آ رہی ہے, تو پھر وہ تعظیم کے طور پہ نہیں بلکہ ایک عادت ہے. اسی طرح خواتین کی ہوتی ہے کہ جس دن کام کم ہوتا ہے, پتہ ہے کہ گھر کے معاملات نہیں دیکھنے, تو اس دن روزہ رکھ لیتی ہیں. یا بسا اوقات سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, ان کا ہالیڈے ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں جمعے کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں. اب وہ بطور تعظیم نہیں رکھتے بلکہ ان کی وہ ہالیڈے ہوتی ہے, ویکیشن ہوتی ہے, تو وہ رکھ لیتے ہیں روزہ. تو اس صورت میں جمعے کے دن روزہ رکھنا بالکل جائز ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. یعنی آپ خالی جمعے کے دن بھی اگر رکھ رہے ہیں تو, کیونکہ تعظیم والا پہلو نہیں, وہی نیتوں والی بات ہے نا, جیسے کہ وہ آپ نے فرمایا تھا وہ بات بھی ہوتی. ٹھیک ہے, نفلی روزوں میں جو سحری کھانا ہے, ایک سوال بھی اس تعلق سے میری بہن کا آیا تھا, تو کیا بغیر سحری نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी रोज़ा हो, चाहे वो नफली हो चाहे वो फ़र्ज़ हो, उनके लिए सहरी का एहतमाम करना सुन्नत मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो कि सहरी में बरकत है। और इस कोई भी रोज़ा हो, सहरी का एहतमाम जो है वो सुन्नत मुबारक, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। लिहाजा अगर कोई इसको तर्क करता है तो कोई ये लाजिमी सुन्नत नहीं है, यानी सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। इसको यूँ नहीं कह सकते कि अगर कोई तर्क करेगा तो वो गुनाहगार होगा, अलबत्ता वो सवाब से महरूम होगा। और शरीयत इस बात को नापसंदीदा ठहराती है कि आप जो हैं वो सवाब के मौके को तर्क करें। लेकिन रोज़ा बहरहाल हो जाएगा। और बाज़ मकामात पे आपका उमूमी तौर पे जो सहरी का एहतमाम करते हैं, रोज़े की नीयत के तहत भी आता ही है कि ख़ास तौर पे एक रोज़े का एहतमाम किया जा रहा है। तो इसलिए सब व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप सहरी का ज़रूर एहतमाम करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलम शीरी, इस माह में कल इस हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ कलाम भी फरमाया था कि हमारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और अभी राबिया ने भी जिक्र किया कि हुजूर ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल उठाए जाएँ तो मैं रोज़े से। तो ये जो नामा अमाल पेश किए जाते हैं, इस ताल्लुक़ से मैं चाहती हूँ कि नामा अमाल के ताल्लुक़ से हमारे दीन की क्या तालीमात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत मुताहरा ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू के मुतालिक रहनुमाई हमारी फ़राहम की, हमें अता की है। अगर हम नामा अमाल की बात करते हैं, देखिए अमल, हम जो कुछ भी करते हैं उसके अमल कहते हैं। अमल की जमा है अमाल, और जिस पे हमारे अमाल लिखे जा रहे हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अच्छा हो बुरा हो, सारे के सारे उस चीज़ को कहते हैं नामा अमाल। और हमारा इस बात पे ईमान है कि दो फरिश्ते, एक हमारा सही अमाल मतलब कि हमारे अच्छे अमाल लिख रहा है, और एक फरिश्ता हमारे बुरे अमाल लिख रहा है। क़यामत के रोज़ ये नामा अमाल एक किताब की सूरत में, जैसे कि इसकी बहुत मुफस्सरीन ने इसकी तफसील बयान की है कि ये एक इंसान मतलब कि सब इंसानों को उनके नामा अमाल पेश किए जाएंगे। अब जो अच्छे लोग होंगे उनके सीधे हाथ पे दिया जाएगा, और जो बुरे लोग होंगे उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर इंसान ये बात, ये ईमान अपना डेली अपने इस पे करे, अपना इस्तिदलाल मतलब कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करे कि मेरे अमाल मेरे पेश होंगे और सबके सामने होंगे, कुछ भी छुपा नहीं होगा। जो मैंने अच्छा काम किया वो भी सबके सामने जाहिर होगा, तो ये बतौर इज़्ज़त हो, उसको इंसान कमाने के लिए अच्छे अमाल करेगा। और जो मैंने बुरा अमाल किया है वो मेरे दोस्त दुश्मन सबके सामने होगा, फिर वो एक ज़िल्लत का जो मकाम होगा, उससे बचने के लिए इंसान क्या करेगा कि अकेले में भी है ना तो गुनाहों से बचेगा। तो जब भी हम किसी को तरगीब देते हैं, ये बातें याद दिलाते हैं, इसका असल मकसद ये होता है कि क़यामत की है, मतलब कि जो इंसान के अंदर डर है वो भी बिठाया जाए, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जो जरिया इंसान मिस ना करे। फिर यही पछतावा पर आखिर में फिर ये पछतावा रह जाता है कि काश कोई बताने वाला होता, कोई समझाने वाला होता, या कोई याद करवाने वाला होता, बता देता कि हमारे अमाल में पेश किए जाएंगे। इसी डर से हम गुनाहों से बच जाते। तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमारे ये बाइसे तौफीक मतलब कि हमें ये मामला दिया कि हम इसके ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, लोगों तक इसकी बातें पहुंचाते हैं। सही फरमा रही हैं। और मोमिन वही है ना कि जैसे कि एक सेइंग भी है कि जिसकी तन्हाई पाक होनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता बहन, कैसी हो? क्या सवाल लेके आई हो? मेरा सवाल ये है, अगर किसी के पास 4 तोले सोना है मौजूदा कीमत के लिहाज से, उस पर कुर्बानी और ज़कात बनेगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज जवाब दे दीजिएगा। जरूर देंगे बहन। टीवी सेट के पास जाओ, लास्ट सेगमेंट में मुफ्ती साहब से लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं गजाला बात कर रही हूँ। मेरा नाम गजाला है और कराची से बात कर रही हूँ। गजाला, खुश आमदीद बहन, क्या सवाल है? जज़ाकल्लाह जी। मेरा ये सवाल है कि देखिए, शादी ब्याह में अक्सर पार्टीशन नहीं होता, तो खवातीन तो देखिए पर्दा कर कर अबाया वगैरह पहनकर अपना एक पर्दा कर लेती हैं, लेकिन उसमें मर्द हजरात अक्सर क्या करें, उसमें वो शरीयत क्या हुक्म देती है? एक ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये है, पार्टीशन में ही रहे ना वो, जहाँ पे बिठाया जा रहा है उनको? नहीं, अक्सर पार्टीशन होता नहीं है ना। अच्छा, नहीं है? गैदरिंग, जी हाँ, मिक्स गैदरिंग मिक्स गैदरिंग है, ठीक है। वहाँ मर्द हजरात क्या करें? जी हाँ, उसमें मर्द हजरात को क्या करना चाहिए, आप बता देंगे? दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है मेरा कि जैसे नेल पॉलिश होती है वो लगाना ठीक है या नहीं? ठीक है जी, ये दोनों सवाल शामिल किए जाएंगे। अभी शामिल की जा रही है एक ब्रेक। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में हम बात कर रहे हैं माह शाबानुल मुअज़्ज़म के ताल्लुक़ से। आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ आलिमात मौजूद हैं और ऑन वी पर बराह रास्त शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद खान नियाज़ी दामद फ़ुयूदुहुम हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। आपकी कॉल्स को शामिल किया है, सवालात मेरे पास मौजूद हैं और इस आखिरी सेगमेंट में मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉलर्स के सवालात शामिल करूँ। पहली
پہلی کالر نے سوال کیے مفتی صاحب کے نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے گزشتہ پروگرام میں رہنمائی فرمائی تھی کہ اتنی آواز سے پڑھی جائے یا تلاوت اتنی آواز سے کی جائے کہ کانوں تک جائے. درود شریف کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیکن درود شریف کے لیے بھی یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ کم از کم اپنے کانوں کو سنائی دے. لیکن اگر کوئی بغیر زبان ہلائے صرف دل کے اندر درود شریف پڑھتا ہے تو آیا اس پر وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ثواب ملے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں جن روایات کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اتنی مقدار میں درود شریف پڑھنے پر یہ ثواب ملے گا، اس ثواب کا ترتب تو تبھی ہوگا جب آپ کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. لیکن اگر کوئی بغیر زبان ہلائے صرف دل میں پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھا خیال ہے، تو اچھے خیال کا جو اجر ہے وہ اجر آپ کو ملے گا کہ اتنی دیر میں جو آپ یہ اچھا خیال کر رہی ہیں خود اپنے ارادے اور قصد سے، تو اس اچھے خیال پر آپ کو اجر ملے گا. لیکن وہ جو خاص بشارت ہے، بشارتیں جو آئی ہوتی ہیں جہاں پڑھنے کی یا قرات کی ہوتی ہیں، وہ اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنوں کانوں کو سنائی دے. ایک مفتبی قول کے مطابق اور ایک اور قول بھی ہے، وہ بھی قول مصحح ہے کہ کم از کم تصحیح حروف ہو جائے. تصحیح حروف کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز تو نہیں ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے رہی ہے لیکن حروف صحیح ادا کیے جا رہے ہیں، یعنی زبان ہل رہی ہے. تو ایک قول مصحح یہ بھی ہے. تو زبان ہلائے بغیر صرف دل میں خیال کرنا، یہ تو کسی بھی قول کے مطابق اس پر وہ والے اجر نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ ویسے اچھا خیال ہے تو اچھے خیال کا اجر جو ہے وہ ملے گا. جناب ایک بہن نے کال کی قضا نمازوں کے تعلق سے، وہ پوچھ رہی تھی، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ جو بلوغت سے پہلے کی نمازیں ہیں ان کو کیا کاؤنٹ کیا جائے گا؟ اندر شرع کیا حکم ہوگا؟ ہاں، وہ بہن نے پوچھا کہ نمازیں قضا ہو گئیں اور اب جو ہے وہ نابالغی کی حالت میں کچھ نمازیں پڑھی تھیں، تو اب یہ جو قضا نمازیں ہوئی ہیں ان کے اندر جو نابالغی میں حالت نابالغی میں جو پڑھی ہوئی تھیں تو وہ والی نمازوں کا حساب لگا کر اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ برابر کر دیا جائے، محسوب کیا جائے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں کر سکتے. نابالغی میں جو پڑھی ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ نفلی عبادت ہی ہوتی ہے. یہ جو آپ بالغ ہونے کے بعد جو آپ کے ذمہ لازم ہوئی ہیں اس پر جو نماز قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا الگ سے ادا کرنا ضروری ہے. نابالغی والی جو نمازیں ہیں وہ اس کے ساتھ محسوب نہیں ہوں گی. حضور یہ مرنے کے بعد پوچھتی ہیں روح کا کیا مقام ہوگا؟ مرنے کے بعد روح کے مختلف مقام ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی روحیں جو ہے وہ الگ مقام پر ہوتی ہیں اور بروں کی جو روحیں وہ الگ مقام پر ہوتی ہیں. کسی کی جو ہے وہ چاہے زمزم پر. نیک لوگوں کی جو روحیں ان کے بارے میں مختلف مقام بیان ہوئے ہیں، آثار کے اندر آئے ہیں. تو ان مقامات میں سے جو ہے وہ زمزم شریف کا بھی بیان ہوا ہے، چاہے زمزم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو زیادہ اوپر ہوتی ہیں اعلیٰ علیین کہلاتا ہے. تو اوپر ہوتی ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں. اور یہ جو کفار کی روحیں ہوتی ہیں یا اشرار کی روحیں ہوتی ہیں، یہ روحیں جو ان کے لیے چاہے بابل کا بھی ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ سجین کا آیا ہے. باقی جو علیین اور سجین ہیں یہ تو کنفرم ہیں. یہ کنفرم اس لیے ہیں کہ ان کا ذکر تو چونکہ موجود ہے احادیث و آثار میں صراحتاً. باقی جو مقام ذکر کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر اقوال ہیں. تو اس لیے کوئی اگر ان اقوال کو اس انداز میں نہ بھی لے تو کوئی اس میں ایسا حرج نہیں ہے، کوئی شرعی حکم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کل آپ نے احرام کی حالت سے جو خوشبو لگنے کا حکم میں بتایا تھا کہ اگر کم مقدار میں لگے تو وہ صدقہ فطر کی مقدار ہوگی، یعنی دم لازم نہیں آئے گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ صدقہ فطر بھی کیا ہمیں حدود حرم میں ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جو جنایت ہوتی ہے نا حالت احرام میں، تو اس پر جو دم لازم ہوتا ہے بعض صورتوں میں صدقہ لازم ہوتا ہے. تو دم اور صدقے میں کے مابین جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ دم حدود حرم میں ہی دینا ضروری ہوتا ہے، جبکہ صدقہ یہ حدود حرم میں دینا ضروری نہیں ہوتا. کہیں بھی صدقہ فطر ادا کر دیں گی وہ صدقہ ادا ہو جائے گا، اس جنایت کا کفارہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. شائستہ بہن نے سوال کیا تھا 4 تولے سونا ان کے پاس ہے، قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ 4 تولے سونا ان کے پاس ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا ان کے پاس اور کوئی مال ہے یا نہیں. اگر ان کے پاس اور کوئی بھی ایسا مال نہیں ہے جو قابل زکوٰۃ ہو تو پھر 4 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، 7.5 تولے سونا پر ہوتی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے اور کوئی مال ہے، اگرچہ وہ کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، تو اسے جب ظاہری بات ہے شامل کیا جائے گا اس 4 تولے سونے کے ساتھ تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. حضور یہ پوچھتی ہیں کہ میڈیکل اگر جو مخلوط نصاب ہوتا ہے نا، مخلوط نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے یا دیگر اموال ہیں زکوٰۃ کے، تو اس صورت میں اعتبار جو ہوتا ہے وہ چاندی کی قیمت کا ہوتا ہے. تو چاندی کے مطابق 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر جو ہے وہ لازم ہوگا. اچھا ایک یہ اس پر جو اکثریت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے تاحال، اگرچہ دوسری رائے بھی اس بارے میں موجود ہے لیکن اکثریت کا موقف یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلے سوال کی طرف آؤں. جی آئیے. جی بہن نے سوال کیا کہ وہ میڈیکل یعنی مشن پہ اگر کہیں جا رہی ہیں اور
کوئی میڈیکل پروفیشنل ہیں, کوئی فزیشین ہے, ڈاکٹر ہیں, آن ڈیوٹی اور بغیر محرم کے جا رہی ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, محرم کے بغیر سفر کرنے کی خاتون کو اجازت نہیں ہے. تو محرم کے بغیر اصل میں جو حج کا معاملہ ہے یہ بھی بطور خاص الگ سے حج کی یا عمرے کی الگ سے کوئی ممانعت نہیں. اصل جو ممانعت ہے وہ سفر کی ہے. جو شرعی مقدار ہوتی ہے سفر کی, اس پہ عورت کو بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہوتا. تو اب چاہے حج ہو, چاہے عمرہ ہو, یا اور کوئی سفر ہو, تو سفر پہ بغیر محرم کے جانا درست نہیں ہے. غزالہ بہن نے کراچی سے سوال کیا ہے کہ شادی بیاہ کی تقاریب میں بعض اوقات تو پارٹیشن ہوتا ہے, خواتین الگ بیٹھی ہیں, مرد حضرات الگ بیٹھے ہیں, تو وہ تو صحیح ہے, لیکن وہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے, مشاہدہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ خواتین کے پارٹیشن میں آ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں جو سوال ہے ان کا یہ ہے, وہ یہ کہ خواتین تو عبایا وغیرہ پہن لیتی ہیں, جو بہنیں نقاب کر رہی ہیں, حجاب کر رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو کور کر لیتی ہیں. مکس گیدرنگ میں کیا ہونا چاہیے؟ مرد حضرات کے لیے کیا حکم ہے انفیکٹ؟ مرد حضرات کے لیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہ نیسی کریں. ویسے تو خیر ہونا یہ چاہیے کہ پارٹیشن ہی ہونا چاہیے, بغیر پارٹیشن کے مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ان کیس کوئی ایسی کسی حالت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے, مستر ہے, اسے پتہ نہیں تھا, آگے گیا وہاں پر یہ حالت ہے, یا کوئی بعض اوقات ایسا ہے کہ کسی ایسا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ منع کرنا جو ہے فتنے کا باعث بن جاتا ہے بعض اوقات, تو اس صورت میں اگر جو ہے وہ شرکت کی ہے تو مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہ نیسی رکھیں. اچھا جی, نیل پالش کا حکم شرع؟ نگاہوں کی حفاظت بہرحال ضروری ہے. وہاں اس کو مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اب یہ عذر پیش کرنا شروع کر دے کہ جو مکس گیدرنگ ہے میں کیا کروں. نگاہوں کی حفاظت بہرحال کی جائے گی, نگاہوں کی حفاظت مرد کے لیے لازم ہے. جی, نیل پالش کا حکم شرع کیا؟ نیل پالش لگانا جو اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز نہ شامل ہو تو نیل پالش لگانا جائز ہے. لیکن نماز کے وقت میں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں, شرعی عذر نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے, تو پھر اسے رب کرنا, اسے دور کرنا, زائل کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ اس سے پانی پہنچتا نہیں ہے نیچے, تو اسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے. جی, ویسے فی نفس ہی نیل پالش لگانا جائز ہے جبکہ اس کے اندر کوئی ناپاک جز شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک بہن نے یہ پوچھا, جو کل کا بھی انہوں نے اشارہ دیا, اور بہن نے پوچھا کہ مخصوص ایام ہوتے ہیں بعض اوقات اور پانی کا لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, تو بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہے, تو کہہ رہے ہیں پانی جو ہے بالٹی وغیرہ بھر کر ہم نے دی غسل کے لیے کسی کو, گھر کے کسی مرد کو, بھائی وغیرہ کو دی یا والد کو دی, کسی کو دی, تو اس صورت میں اگر ہاتھ اندر چلا جائے تو یہ پانی مستعمل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو دیکھیں, حائضہ کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب جو ٹینیور ہے جب تک پورا نہ ہوا ہو تو اس وقت تک پانی میں ہاتھ ڈپ ہونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. لیکن اگر ٹینیور پورا ہو گیا ہے اور غسل نہیں کیا, غسل میں تاخیر کی ہے, اس صورت میں اگر بے دھلا ہاتھ اندر ڈالے گی, پانی کے اندر ڈپ ہو جائے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا. یعنی وہ جو ٹینیور چل رہا ہے اس ٹینیور کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل نہیں ہے. ڈپ ہو گیا, اگر انگلی ڈپ ہو گئی, انگوٹھا ڈپ ہو گیا, یا ہاتھ ڈپ ہو گیا اندر, لیکن اگر ٹینیور پورا ہو گیا ہے اور غسل میں تاخیر کر دی خود ہی, تو اس صورت میں اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گی تو وہ پانی جو ہے مستعمل ہوگا. اور عام ٹینیور کے اندر بھی بات یہ ہے کہ قربت کی نیت سے, یعنی ثواب کی نیت سے جو ہوتا ہے کچھ اگر استعمال کیا تو صورت میں اس میں بھی پانی مستعمل ہوتا ہے. ثواب کی نیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے مخصوص ایام میں جو خاتون ہوتی ہے اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے ذکر اذکار کر لے, اوراد کرے, وظائف کرے, یہ مستحب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. تو لیکن یہ چونکہ یہ ثواب ہے, تو اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کیا اسی نیت سے کہ مستحب وہ کرنا ہے, تو اس صورت میں پھر یہ والا جو پانی ہوتا ہے یہ قربت ہوتی ہے نا اس سے, تو یہ اس نیت سے جو جس پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیں گی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. اچھا, باقی عام حالات میں اس ٹینیور میں اگر پانی کی بالٹی بھر کر ایسے دی ہے والد کو یا بھائی کو اور انگلی ڈپ ہو گئی ہے اس ٹینیور کے اندر جبکہ ٹینیور پورا نہیں ہوا تھا, پانی مستعمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی طرف. ہاں, پانی مستعمل سے مراد بھی جو ہے بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں پانی مستعمل یہ کیا بات ہو رہی ہے. پانی مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ پانی وہ ہوتا تو پاک ہے, ناپاک نہیں ہوتا, لیکن وہ پانی مطہر نہیں ہوتا, یعنی غسل, شرعی غسل یا وضو کے کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. ڈرائی کلین کے حوالے سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ پاکی کا کیا حکم ہوگا جو ہم ڈرائی کلین کے لیے کپڑے ڈرائی کلین کے لیے کپڑے بھیجتے, انہوں نے کہا اندر کچھ کپڑے جو ہے وہ ناپاک تھے, ناپاک کپڑے بھیج دیے ڈرائی کلین کے پاس, اب واپس آئے تو پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
اس بارے میں جو علماء کرام کی اکثریت ہے ان کا موقف تو یہ ہے کہ اس صورت میں کپڑے پاک ہوں گے، دفع حرج کے لیے کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا، جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں کپڑے پاک نہیں ہوں گے، الگ سے پاک کرنے پڑیں گے۔ تو زیادہ احتیاط تو ان علماء کے قول میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ پاک کر لیا جائے، لیکن وسعت جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے کہ جو حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ زیادہ علماء کی رائے یہی ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ وہ کپڑے پاک ہی ہوتے ہیں، الگ سے پاک کرنے ضروری نہیں ہوتے، لیکن کوئی اگر اپنے تقوی پرہیزگاری کی بنا پر یا احتیاط کی بنا پہ پاک کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جو ہے وہ نہیں کرتا تو اس صورت میں اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ جن مسائل میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہوتا ہے، اور بالخصوص جہاں اتنی بڑی تعداد میں اختلاف ہو تو ان مسائل کے اندر وسعت ہوتی۔ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی سمجھتا ہوں گی عالمہ رابعہ خان کیا پیغام دیں گی آج کی گفتگو کے حوالے سے؟ جیسا کہ آج ہمارا موضوع روزوں سے متعلق تھا، اور ایک بہت زیادہ ایک روش پائی جاتی ہے ینگ جنریشنز میں کہ وہ سحری کو اوائڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ شادی سے پہلے جب لڑکیاں ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ سحری اور افطاری میں بہت مخصوص مقدار کر لیتی ہیں، سحری کو تو بالکل ہی ترک کر دیتی ہیں۔ تو کائنڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترجیح دیں، اس میں برکت بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی یہ اچھی چیز ہے۔ بھئی آگے رمضان کے روزے بھی رکھنے نا، بالکل، آپ بغیر سحری کے اگر نفلی روزے رکھیں گی تو آگے تھوڑا کھا لیں، مخصوص مقدار کھا لیں، لیکن ترک نہ کریں، ترجیح دیں، اس نیت سے دیں کہ ہمارے آقا کی سنت ہے، تو اس میں زیادہ اجر بھی اور برکت بھی ہوگی۔ جی عالمہ شیرین خان کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس پورے پروگرام میں جو روزوں سے متعلق سوالات ہوئے اور اس کے بعد جو پورا سیگمنٹ چلا وہ سارا فرد علوم سے ریلیٹڈ تھا، تو میں یہی اپنی بہنوں کو کہوں گی کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، ہم دوسرے دنیاوی کورسز کے لیے اتنا سارا ٹائم نکال لیتے ہیں، 6 7 مہینے پورے سرو کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے اماؤنٹس بھی نکال لیتے ہیں اپنے بجٹ سے، تو کیوں نہ ہم فرد علوم جو ہے اس کو سیکھنے کو اپنا ایک گول بنائے، ایک مشن بنائے، اور اسپیشلی رمضان آ رہا ہے تو اس صورت میں کہ جو اتنا سارا فری ٹائم ہوتا ہے پورے دن کا، اس کو فرد علوم سیکھنے میں ہم اپنا صرف کریں اور اللہ سے اس چیز کی استقامت اور مدد اور توفیق کی دعائیں بھی کرتے رہیں کثرت سے۔ جی حضور آپ کی سمجھ آئیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پیغام یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، جو بھی کام کریں اپنے ہر کام سے پہلے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام سے پہلے یہ سوچیں، یہ دیکھیں، یہ غور کریں کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کو ناراض کرنے کا باعث بنتا ہو تو اس عمل سے رک جائیں، باز رہیں، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو اس صورت میں وہ عمل کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور پھر اللہ سے استقامت کی دعا بھی مانگیں نیک عمل پر، اور برے عمل سے بچنے کی دعا بھی اللہ سے مانگیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے، یہ لاہور شریف کا ورد کریں۔ لاہور شریف کا ورد ویسے بھی بہت مشائخ کا مجرب ہے، کئی چیزوں کے لیے زبردست ہے، اور حدیث میں تو اس کو باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ یہ عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے، تو عرش الہی کے نیچے کا خزانہ ہے، لاہور شریف کا ورد بھی کیا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کا، اور عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں۔ ماشاء اللہ آج بھی اچھی گفتگو رہی، ہم سب نے سیکھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ کئی برس کی کاوش ہے، دین اور خواتین جو آپ کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، اور ماشاء اللہ مستند عالمات یہاں موجود ہوتی ہیں، شیخ الحدیث مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عمل کیا جائے جناب، تو ہم سب کو عمل کرنا ہے، شریعت پہ عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔